میں نے اس کا سر اپنے کندھے سے پیچھے کیا اور کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیے۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی پلیز دادا جی سے کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں تو اپنے دھڑکتے دل کی وجہ سے پریشان تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ اگلے روز سے میں نے نوٹ کیا کہ مہک کا رویہ مجھ سے کافی بدل گیا تھا۔ میں گھر آیا تو اس نے میری پسند کا کھانا بنایا تھا، میری پلیٹ میں خود ڈال کے دے رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ ناگواری نہیں تھی، ماتھے پہ بل بھی نہیں تھے، اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میرے لیے تھا وہ زیادہ خطرناک تھا۔ کچھ دیر میں دادا جی سے باتیں کرتا رہا۔ مہک اپنے کام کر کے کمرے میں جا چکی تھی، دادا جی بھی اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے، لیکن میں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کمرے میں جانے سے میں گھبرا رہا تھا۔ مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کمرے میں جاؤں گا تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، اور وہ گڑبڑ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ رات کے 1 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور مہک کا حلیہ دیکھ کے میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ آج اس نے نائٹی پہنی ہوئی تھی، بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کہنے لگی آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، سونا نہیں ہے کیا؟ اس کا ہوش ربا حسن دیکھ کر مجھے لگا کہ میں صحیح ڈر رہا تھا۔ میری چھٹی حس اس وجہ سے ہی انڈیکیٹر دے رہی تھی کہ کمرے میں خطرہ ہے، اور اب وہ خطرہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگی عزیز۔ پہلی بار اس کے سامنے میری بولتی بند ہوئی۔ ایسا لگتا تھا گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئی ہیں۔ میں نے گلا صاف کیا۔ میں نے کہا اب تم جاؤ، جا کے سو جاؤ۔